ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر، تقدس حرم اس بارگاہ کو حیرت سے تک رہا ہے کہ یہ نبی کی گود کا پروردہ ہے، اس لیے کہ نبی کے ابروؤں کو دیکھ کر باب حرم سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی حرمت و عظمت ہے۔ تو جس گود کے اندر، اس گود حرمت میں، اس گود طہارت میں، اس آگوش نبوت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سال تک جس کی پرورش کی ہو، وہ کس طریقے سے سنورا ہوگا، وہ کس طریقے سے ستھرا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کی زندگی کیسی ہوگی، ان کی رفتار کیسی ہوگی، ان کا تبسم ریز ہونا کیسا ہوگا، ان کا تکلم نواز ہونا کیسا ہوگا، ان کی سخاوت کیسی ہوگی، ان کی عدالت کیسی ہوگی، ان کا انداز بندگی کیسا ہوگا، ان کا ناز بندگی کیسا ہوگا، ان کا انداز زندگی کیسا ہوگا، ان کا لوگوں کو نوازنے کا انداز کیسا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مولا حسین پاک کو دین کی بقا اور تحفظ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ایک بدبخت بد نصیب جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ جب وہ تخت پر بیٹھا، کہتے ہیں کہ انسان کی اوقات، انسان کی حیثیت اقتدار آنے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ پھر جب وہ تخت پر بیٹھا تو جو کچھ اس کا چھپا ہوا تھا وہ سب بے نقاب ہونے لگا، اور اس کو بے نقاب کرنے کا سب سے بڑا کارنامہ کسی نے انجام دیا ہے تو وہ میرا مولا حسین پاک علی جدہ وعلیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب یزید پلید جو ہے تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کی پہلی نگاہ جن نفوس قدسیہ پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی تائید و حمایت میرے حوالے سے ہونی چاہیے۔ اور جیسے آج کل ہم اوٹ کسی کو دیتے ہیں تو گویا کہ یہ مکمل شکل نہیں ہے، لیکن گویا کہ صرف سمجھانے کے لیے کسی کا کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، اس کے سلیکشن پر، یعنی اس کے بادشاہ ہونے پر ایک تائید اور تصدیقی مہر سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ دونوں میں کافی فرق ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تو وہ یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں، یہ تمام حضرات جو ہے اس کو اس کی بیعت کریں۔ گو کہ کچھ مورخین کے درمیان عبد الرحمن ابن ابو بکر کی شہادت ہو چکی تھی، ان کی شہادت بھی، حضرت ابن ابو بکر کی شہادت بھی ہو چکی تھی، اور وہ سارا کیا دھرا انہی یزیدی ٹولے کی کارستانی تھی۔ آپ اس کو تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، اور جب بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، بہت جلدی سے اختصار سے چلتے ہیں۔ اس نے خط لکھا ولید کو کہ امام حسین کو اور فلاں بزرگوں کو بلا کر ان سے بیعت لے میری، کہ یعنی وہ مجھے اپنا خلیفہ مانے۔ خلافت تو امام حسن پر ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت راشدہ صرف 30 سال تک ہوگی۔ مولا کائنات کی شہادت ہوئی، 6 مہینے امام حسن نے سنبھالے، اور جب خلافت ختم ہو گئی اس کے بعد سے بادشاہت شروع ہوئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ یزید پلید تخت پر بیٹھا، اور پھر اس نے جب مطالبہ کیا، اور وہاں پر مروان ابن حکم بھی موجود تھا۔ یہ مروان اس پلید کا نام ہے، مروان ابن حکم ابن العاص۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ حکم پر اور اس کی پشتوں پر، اس کی نسلوں پر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ یہ وہ پلید ٹولہ ہے جو میری اہل بیت کو نقصان پہنچائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ خبر دی، حضور فرماتے بنو امیہ کے
लड़कों को मैंने अपने मिंबर पर देखा इस शक्ल में कि ख्वाब में मुझे वो बंदरों की तरह दिखाए गए। बनु उमैया के छोकरे बंदरों की तरह दिखाए गए हुजूर अलैहि सलाम को कि मस्जिद नबवी के मिंबर पे वो उछलते कूदते बंदरों की तरह। हुजूर को तकलीफ हुई कि ये बंदरों की तरह ये बंदर लोग मेरे मिंबर पर क्यों है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बनु उमैया की जो पूरी बादशाहत के दिन गिने गए तो वो ना 1000 महीनों से कम थे ना 1000 महीनों से ज्यादा थे। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से बेहतर है। आप उनकी हुकूमत पर जो अफसोस न करें। आप देखें मतलब हुकूमत बनु उमैया को रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया। यजीद पलीद की हुकूमत को उसके बाद जो गुंडे थे उनकी हुकूमत को हुजूर ने पसंद नहीं किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कबीले और बिरादरी से कभी किसी में फर्क नहीं करते थे। हुजूर ने तो कहा ही नहीं कि मैं सारी बिरादरियों का मामला तोड़ने के लिए आऊं। मैंने बिरादरी तासुब को पैरों तले कुचल दिया है। तुम में किसी को किसी पे फजीलत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।